ہاں لوگوں، ہم کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، آپ بھی قرآن والے ہیں۔ ارے اگر قرآن نہیں پڑھیں گے میرے بھائی، میرے رب کے یہاں پوچھ ہوگی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے میرے نبی نے کہا ہے کہ اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے لیے ضروری ہے، جس سے اس کو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دین کے موٹے موٹے مسائلوں کا پتہ لگ جائے۔ اتنا علم دین سیکھنا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، جس قرآن سے آج ہمارا تعلق یہ ہے، ارے ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ میرے بھائی ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، اور میرے ان بزرگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جب صبح کے وقت میں لوگ مسجدوں کو جایا کرتے تھے تو گھروں سے گانوں کی آوازیں نہیں آتی تھی۔ گھروں سے میرے بھائیوں، یہ فلمی دنیا میں کام کرنے والے کنجر اور کجریا، ان کے گانوں کی آواز جو ہے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ کوئی بوڑھی عورت میرے بھائیوں گھر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتی تھی، کوئی جوان عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے صبح صبح میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس سے بڑھ کر کے مسلمانوں، میرے رب کی قسم، تمہاری تاریخ کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، ارے تمہاری داستان تو اس بات سے بھری پڑی ہے کہ مسلمان جب تک کہ تو صبح میں اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ لیتا تھا، قرآن نہیں پڑھ لیتا تھا، تجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، تجھے پینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ارے آج کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ارے تو نے قرآن سے ایسا ناطہ توڑ لیا۔ ارے یہی تو وہ قرآن ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ارے یہی وہ قرآن ہے۔ میرے نبی سے پوچھو کہ میرے بھائی اللہ کی قسم، جب ساری دنیا کے ڈاکٹر کی ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے، سارے طبیبوں کی طبیبیت ختم ہو جاتی ہے، میرے بھائی اس قرآن سے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ ارے کسی مریض کے پاس آپ جا کر کے تو دیکھو، اور محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے آپ یقین پختہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی کے اوپر دم کر کے اس آدمی کو پلا دیجئے جو کینسر کا بیمار ہے، جو ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ میرے بھائی اگر یقین ہمارا پختہ ہو جائے تو سورہ فاتحہ کے عمل سے بھی کینسر جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ یقین بنانا پڑے گا۔ یہ یہاں جو بائیں طرف یہ دل ہے، ارے کھوٹ تو یہاں بھرا ہوا ہے، یہ دل تو کالا ہو گیا ہے گناہ کرتے کرتے، ارے یہ دل تو سیاہ ہو گیا ہے گناہ کرتے کرتے۔ لوگوں اسی قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے، لوگوں اسی قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تیسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، چوتھی مرتبہ گناہ کرتا ہے چوتھا کالا دھبا لگ جاتا ہے، پانچویں مرتبہ گناہ کرتا ہے پانچواں کالا دھبا لگ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، دھبا کالا لگتا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو اچھی اور بری باتوں کے لیے امتیاز نہیں رہتا، پھر اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، اس کو اچھی بات بھی بری بات لگتی ہے، بری بات اس کو اچھی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ کہاں دل کی صفائی ہوگی؟ آپ کے ناظم جلسہ نے آپ کو بتلایا تھا، آپ کے علماء نے آپ کو بتلایا ہے، یہی قرآن آپ کو بتلاتا ہے۔ ارے ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی اللہ کے ذکر سے، اللہ اللہ کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے، استغفار پڑھنے سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی۔ یہ استغفار کرنا، یہ اللہ اللہ کرنا، یہ کلمہ پڑھنا آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کی یہی علماء بتائیں گے جن کے بارے میں میرے نبی نے خبر دی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک وقت میں ہوگا کہ ہمارا یہ مدرسہ ابھی 4 سال کی مدت میں ہے، مولانا نے بتلایا کچھ
کچھ بچے حفظ کر رہے ہیں 15-16 پارے وہ قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں. آؤ لوگوں میں آپ کو بتاتا ہوں بہادر پور کے رہنے والوں آپ کی قسمت جاگ گئی. میرے رب کی قسم آپ کی قسمتوں کے ستارے جو ہے بلند ہو چکے ہیں. ارے میرے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے اور اس کا بچہ نادرہ قرآن مکمل کر دیتا ہے تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کے ماں باپ کی زندگی کی صغیرہ گناہ معاف کر دیے. ابھی بچے نے نادرہ قرآن پورا کیا میرا رب اس کے ماں باپ کے اس کے والدین کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب بچہ قرآن کا حفظ کر لیتا ہے ایک دن وہ ہوگا کہ آپ کا یہی مدرسہ آپ کو قرآن کے حافظ دے گا. اور میرے بھائیوں یہ قرآن کے پڑھنے والے جن کے اوپر آپ اپنا روپیہ خرچ کر رہے ہو جن کے اوپر آج آپ اپنی حلال کمائی کا پیسہ نکال کر کے اس مدرسے کے اوپر قائم کر جو بھی خرچ کر رہے ہو اور میرے بھائی اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حشر کا میدان قائم ہوگا کوئی کسی کا پرسہ نکال نہ ہوگا حساب و کتاب کا دن شروع ہو جائے گا. میرا رب اسی مدرسے کے پڑھنے والے طلباء ہوں گے قرآن کے حافظ ہوں گے حدیث کے حافظ ہوں گے قرآن کے مفسر ہوں گے اور ان قرآن کے حافظوں سے کہے گا وہ میرے قرآن کو دنیا کے اندر اپنے سینے سے لگانے والے دیکھ آج دیکھ جب تو دنیا کے اندر رہا کرتا تھا تو بہادر پور کے اندر رہا کرتا تھا لکسر کے اندر رہا کرتا تھا تو اپنی برادری کے اندر رہا کرتا تھا لوگ تیرا احترام نہیں کرتے تھے تجھے صرف مسجد کا ملا سمجھ لیا کرتے تھے مدرسے کا مدرس چندہ کمانے والا سمجھ لیا کرتے تھے. اور میرے قرآن کو پڑھنے والے تو نے قرآن حفظ کرنے میں کتنی محنت کی ہے. ہاں میرے بھائی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک حافظ کیسے بنتا ہے اور ایک حافظ کے اوپر ان استادوں کی کیسی محنت لگتی ہے. ارے جب میں اور آپ سردی کا موسم ہوتا ہے جنوری کا مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اور یہ میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں کے اندر رہ رہے ہیں میرے بھائی استاد اٹھتے ہیں ایسے وقت میں بچے اٹھتے ہیں ایسے وقت میں جب میں اور آپ میرے بھائی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ارے تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے مدرسے میں استاد ان کو اٹھاتے ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں اور یہ ٹھنڈے گرم پانی میں وضو کر کے میرے بھائی جب پانی میں ہاتھ دیتے ہوئے ایک 25 سال کا نوجوان رات میں ڈرتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے لیکن میرے رب کی قسم ہم نے ان مدرسے میں دیکھا ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں ہم بھی مدرسے والے ہیں. آؤ لوگوں ان مدرسوں میں آ کر کے دیکھو ان میں رات گزار کر کے دیکھو ان کے ساتھ اپنا وقت گزار کر کے دیکھو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ مدرسے آپ کو کیا دے رہے ہیں یہ مدرسے آپ کے لیے کتنا نسخہ کیمیا تیار کر رہے ہیں. ارے جب ہم اور آپ اپنے گرم بستروں میں ہوتے ہیں یہ استاد سردی کے موسم میں اٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تہجد کا وقت ہے ان کے سامنے قرآن ہے فجر کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد ناشتے کے بعد جب ان کی نظریں آتی ہے ان کی نظروں کے سامنے قرآن آ جاتا ہے دوپہر میں ان کی نظروں کے سامنے قرآن شام کو ظہر کے بعد ان کی نظروں کے سامنے قرآن رات کو مغرب کی نماز کے بعد ان کی نظروں کے سامنے قرآن عشاء کی نماز کے بعد ان کی نظروں کے سامنے قرآن. اور میری اور آپ کی نظروں کے سامنے کیا ہے اور میرے بھائیوں آج میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. ارے ان قرآن کے پڑھنے والوں کی ان قرآن کے پڑھانے والوں کی 24 گھنٹے میرے بھائیوں قرآن کے سائے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے اور میری اور آپ کی زندگی گالیوں میں غیبتوں میں چغلیوں میں ایک دوسرے کا مذاق اور ٹھٹا اڑانے میں فلمیں دیکھنے میں سیریل گانے دیکھنے میں میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. بے حیائی کے کاموں میں میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنے میں میرے بھائی ہماری زندگی گزر رہی ہے. ایک دوسرے کے اوپر غلط نظر ڈالنے میں آؤ ان مدرسوں کے اندر آ کر کے دیکھو ان کی صبح بھی ان کی شام بھی ان کا دوپہر بھی ان کی رات بھی قرآن کے سائے میں گزرتی ہے یا نہیں گزرتی ہے. پھر میرا رب کہے گا او حافظ قرآن دیکھ آج یہ مجمع ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک ساری نسل انسانی موجود ہے، اس میں آدم صفی اللہ بھی ہے، اس میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، یہاں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، یہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں اسحاق و یعقوب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سارے پیغمبر تمام رسول اور نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حامل قرآن دیکھ اس مجمع کے اندر آج بڑے بڑے چاہو دبدبے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حامل قرآن دیکھ جب تو مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کے لیے جاتا تھا تو یہ چودھری تجھے دیکھ کر کے ماتھے میں بل ڈال لیا کرتے تھے۔ ایک مسجد کے امام کو ایک معمولی سا آدمی یہ سمجھ کر کے کہ یہ مسجد کا امام ہے، ہمارا نوکر ہے، اس کو کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اے لوگوں، میں ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ چھوڑ کر کے اللہ کے واسطے آپ سے درخواست کر کے جاتا ہوں کہ علماء کی شان میں کبھی گستاخیاں نہ کرنا، کبھی کسی امام کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کبھی کسی عابد قرآن کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ آپ کہیں کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور میرے بھائی، اے دن میں آپ کے سامنے کوئی افسانے نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ جو دیکھا آنکھوں سے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگوں کی داستان سننے کو ملتی ہے کہ فلاں امام صاحب کو بغیر کسی غلطی کے نہ اس کا اناج دیا، نہ اس کی تنخواہ دی، چند لوگ ناراض ہوئے امام سے، اور امام کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اور امام سے ناراض ہوئے یہ سمجھ کر کے جو ملا ہے اس کو نکال دیا۔ یہ قرآن کے حافظ ہیں، میرا رب کہے گا وہ میرے قرآن کو سینے میں بسانے والے، جا دیکھ آج اس مجمع کے اندر